إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا سلسلہ رکھا تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو، دیکھا جائے کون ہے جو زندگی کو امانت سمجھتا ہے اور اللہ کی بندگی اور اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، اور کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرکشی کرتا ہے اور اللہ کے احکامات کو ٹھکراتا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے خوبصورت اللہ کی بندگی والی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کا عملی مظاہرہ انسانیت کے سامنے کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کا درس دیتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب عطا کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر جائیں، کلمہ توحید پر خاتمہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو جنہوں نے اس دین اسلام کو اپنے دل سے قبول کر لیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین اسلام کی شکل میں انسانوں کو عطا کیا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تم رات کی تاریکی میں
اپنی زندگی کے لمحات گزار رہے ہو تو بھی تمہیں اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے۔ دن کا اجالا ہو اور انسان دوستوں کے ساتھ ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ہو، کاروبار میں ہو، تعلیم و تربیت کے سلسلے میں ہو، مسجد میں ہو، مسجد کے باہر ہو، انسان کا بچپنا ہو، انسان کا لڑکپن ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، الغرض زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو، اتقوا اللہ، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان کو، ہر روح والی چیز کو، ہر انسان کو اس بارے میں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ہر انسان کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اسے تنہائی میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے لمحات کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کی رنگینی میں گم ہو کر ایسا غافل ہو جائے کہ اپنی قبر اور آخرت کو بھول جائے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھ لے، سوچ لے، غور کر لے، فکر کر لے، اپنے آپ کا محاسبہ کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اللہ کا جو ڈر ہے اپنے دلوں میں بسا لو، اور اللہ کے ڈر کی موجودگی میں اس زندگی کے لمحات کو گزارو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ یقیناً تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ وہ عمل تم نے رات کی تاریکی میں کیا ہو، تم زمین کی تہوں میں گھس گئے ہو، وہاں پر جا کر تم عمل کو کرو۔ تم آسمان کی بلندیوں میں چلے جاؤ اور وہاں پر جا کر تم عمل کو کرو۔ تم پہاڑوں کو کرید کر، غاروں کے اندر گھس کر جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح سے باخبر ہیں۔ پیارے ایمان والے بھائی، انسان کی زندگی کا ایک دن وہ ہوتا ہے جب مسجد کے میناروں سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ابن فلاں، فلاں کا باپ، فلاں کا بھائی، فلاں کا بیٹا وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا ہے۔ جیسے ہی یہ کلمہ لوگوں کے کانوں میں پڑتا ہے تو زبان سے فی الفور انسان کے یہ نکلتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش کے زبان سے نکلے ہوئے اس کلمے پہ انسان کا دل بھی غور کر لے۔ انسان کہتا ہے انا للہ، یقیناً اس کائنات کے اندر جو بھی زندگی گزار رہا ہے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، آج یہ گیا ہے اور ہم سب بھی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ بھائیو، جب یہ اعلان ہوتا ہے اور لوگوں کے کانوں میں اس اعلان کی صدا پڑتی ہے تو مرنے والے کی زندگی کے سارے کام جو معاشرے میں لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں چند لمحوں میں اس انسان کی پوری زندگی کے مناظر آنکھوں کے اندر گھوم جاتے ہیں، اور اس نے زندگی میں جو بولے ہوتے ہیں یہ کان اس کی چاپ کو آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ چند لمحوں میں انسان کی زندگی کے جو سارے بول ہیں وہ گویا کہ انسان کے کان اسے سنا دیتے ہیں۔ پھر کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں کہ جب آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی کے مناظر گزرتے ہیں اور کانوں میں اس کے میٹھے بول سنائی دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں مسجد میں جاتا تھا، یہ صف اول کا نمازی، سجدوں میں گڑ گڑانے والا، قرآن مجید اپنے ہاتھ میں تھام کے ایمان کی تازگی کا سامان کرنے والا۔ معاشرے کی بیوہ کہتی ہے یہ ایسا عظیم انسان تھا، جب میرے سر کا سہارا چھن گیا تو یہ میرا سہارا بن گیا تھا۔ کہیں کوئی یتیم کہتا ہے کہ میں جب باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تو اس نے میرے سر پہ دستے شفقت رکھا تھا۔ کوئی بے سہارا اٹھ کے کہتا ہے میں زندگی کے فلاں موڑ پہ بے سہارا تھا، میرا یہ سہارا بن گیا تھا۔ کوئی بیماری میں بلبلانے والا کہتا ہے آج وہ چلا گیا جو ہسپتال میں میرے ساتھ جاتا تھا، میرے لیے علاج کا سامان کرتا تھا۔ اور بھائیوں، کچھ لوگ اس کے برعکس ہوتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے میں یتیم تھا، بے سہارا تھا، بے کس تھا، معاشرے کا میں ٹوٹا ہوا انسان تھا،
اس نے میری زمین ہڑپ کر لی تھی۔ وہ بہن جس کی محبت ایک مثال ہے، وہ کہتی ہے تھا میرا بھائی لیکن میرے بچوں کا حق کھانے والا تھا۔ بھائیو، یہ جو کلمات ہیں، یہ جو انسانیت اس مرنے والے کے بارے میں گواہی دیتی ہے، یہ اس انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی پاک سرزمین میں تشریف فرما تھے۔ مروا علیہ بجنازۃ، ایک چارپائی ہے، اس پہ ایک انسان کی میت رکھی ہوئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے یہ جنازہ گزرا ہے۔ فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، لوگوں نے کہا اچھا آدمی تھا، نیک تھا، قرآن پڑھنے والا، تہجد گزار، روزے رکھنے والا، مشکل میں لوگوں کا ساتھ دینے والا، زبان کا میٹھا، دل کا صاف، کردار کا اچھا، لوگوں کا سہارا، محبتیں بانٹنے والا، لوگوں کے آنسوؤں کو صاف کرنے والا، دوسروں کی مصیبتوں کو اپنی مصیبتیں سمجھنے والا۔ اثنوا علیہ خیرا، لوگوں نے کہا اچھا انسان تھا، یہ غموں کا سہارا تھا، یہ جب لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے تڑپ جایا کرتا تھا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا واجبت ومروا علیہ بجنازۃ اخری، ایک اور میت بھی گزری، فاثنوا علیہ شرا، لوگوں نے اس کے بارے میں برے کلمات کہے۔ یہ لوگوں کی عزت سے کھیلنے والا، یہ محلے کی بچیوں کو سرے بازار کھڑا ہو کے ان کی عزت پہ بری نگاہ ڈالنے والا، یہ رشوت لینے والا، یہ لوگوں پہ ظلم کرنے والا، لوگوں نے برا کہا۔ قال وجبت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی ایک جنازہ پہلے گزرا، آپ نے کہا واجبت، ایک جنازہ اب گزرا، آپ نے پھر بھی کہا واجبت، اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے؟ فرمایا ھذا الذی اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ، صحابہ یہ جس کے بارے میں تم نے اچھی گواہی دی ہے اس انسان کے لیے جنت واجب ہو گئی ہے۔ وھذا الذی اثنیتم علیہ شرا، اور یہ جو تم نے جس کے بارے میں برے کلمات کہے ہیں وجبت لہ النار، اس کے لیے یعوذ باللہ اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کی زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں تم اچھی گواہی دے دو اس انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور جس انسان کے لیے مسلمان بری گواہی دے اس انسان کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ بھائیو، یہ جو شب و روز میں اور آپ گزار رہے ہیں، یہ جو زندگی امانت کے طور پہ ملی ہے، یہ جو زندگی کی سانسوں کا سلسلہ ہے، بھائیو اس میں اچھی گواہیوں کو اکٹھا کر لیں، اور وہ دن جو انسان کی زندگی کا، دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کے سفر کا پہلا دن ہے، وہ انسان کے زندگی کے نتیجے کا دن ہے۔ خلق خدا کی جو آواز ہے وہی انسان کے لیے اس زمین پر فیصلہ کر دیتی ہے۔ اس لیے لوگوں کے دلوں کو نہ توڑیے، سہارا بن جائیے، کسی کے سر پہ دست شفقت رکھ دیجئے، عزتوں کے محافظ بن جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیے، یتیم بے کس کا سہارا بن جائیے۔ ظلم یہ قیامت کے دن بھائیو اندھیرے بن جائے گا۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ جو ظلم ہے وہ ظلم اللہ کے حق پہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا حق نہ دیا جائے، انسان کی پیشانی سجدوں سے محروم ہو جائے، انسان کی جو زبان ہے اسے اللہ کے ذکر کی توفیق نہ ملے، انسان کے ہاتھوں کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے، یہ اللہ کے حق پہ ظلم ہے، لوگوں کے حق چھین لے، حق ادا نہ کرے۔ بھائیو اس دن کی فکر انسان کو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔
سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا مطلب اس کا، یہ مستریح و مستراح منہ کیا معنی ہے؟ فرمایا اما العبد المؤمن، ایمان والا بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا، نمازیں پڑھنے والا، مسجد کو آباد کرنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، زبان سے ذکر کرنے والا، صبر کرنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ حج ادا کرنے والا۔ فرمایا اما العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعزاها الى رحمت اللہ، جو بندہ مومن ہے دنیا کی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، مشکلات سے نجات پا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاتا ہے، یہ زندگی کے دکھوں سے نجات پا کے اللہ کی رحمت میں جانے والا انسان ہے۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْفَاجِرُ، گناہ کرنے والا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دینے والا، جوانی کے نشے میں مدہوش ہو کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو فراموش کر دینے والا، مال و دولت کے نشے اور تکبر میں آ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پامال کرنے والا، دنیا کا دل دادا، آخرت کو فراموش کر دینے والا۔ وَأَمَّا الْعَبْدُ الْفَاجِرُ فَيَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ، تو ایسے انسان سے انسانیت کو راحت ملتی ہے، اللہ کی مخلوق جو ہے اسے آرام، سکھ اور سکون ملتا ہے۔ والبلاد، اللہ کی جو زمین ہے، وہ جو شہر جہاں پہ وہ رہتا تھا، ان شہروں کو راحت، آرام اور سکون ملتا ہے۔ والشجر، اس کائنات کے جو درخت ہیں انہیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ والدواب، اور زمین پہ بسنے والے جو جانور ہیں انہیں آرام اور سکون ملتا ہے۔ بھائیو کیا مطلب ہے اس کا؟ جو ایمان والا ہے، اللہ کی بندگی کرنے والا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف لے کر زندگی گزارنے والا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والا ہے، وہ جب اللہ کی دنیا میں عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانوں سے رحمت نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کو رحمتیں ملتی ہیں بلکہ جس علاقے کا وہ باسی ہے اس علاقے پہ بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو اللہ کی مخلوقات ہیں انہیں بھی اس رحمت میں سے حصہ ملتا ہے۔ اور جب اس کائنات کا بد نصیب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، انسان نہیں سوچتا، انسان اس وقت غفلت میں ہوتا ہے، انسان اپنے اللہ کو فراموش کر بیٹھا ہوتا ہے۔ جب انسان اس زمین پہ گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے صرف اسی پہ نحوست نہیں طاری ہوتی بلکہ اس کے گناہوں کی وجہ سے زمین بارش سے محروم ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتوں سے اس زمین کے جو درخت ہیں، یہ زمین کے جو ٹکڑے ہیں، اس زمین پہ بسنے والے جو جانور ہیں انہیں بھی نقصان ہوتا ہے۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جانور اس انسان کے بارے میں کہتے ہیں اے بد نصیب انسان، تیرے گناہوں کی وجہ سے ہم بھی اللہ کی طرف سے رحمت سے محروم ہو گئے۔ کتنی بڑی نحوست ہے۔ یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اس سے انسانیت کو نجات ملتی ہے، شہروں کو سکون ملتا ہے، درختوں کو راحت ملتی ہے، اور اس زمین میں بسنے والے جو جانور ہیں انہیں بھی آرام اور سکون ملتا ہے۔ آئیے بھائیو، ہم ان میں سے بنیں
کہ جن کی وجہ سے اس کائنات میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ فما بکت علیہم السماء والارض، یہ وہ مرنے والے ہیں جن پہ نہ آسمان روئے نہ زمین روئی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کیا کہ انسان جب اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ہر انسان کے لیے آسمان میں ایک علیحدہ دروازہ رکھا جاتا ہے، اس دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے۔ جو وہ عبادتیں کرتا ہے اس دروازے سے وہ عبادتیں اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چڑھ کر پیش ہوتی ہیں۔ جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے، عبادت کرنے والا، بندگی کرنے والا، انسانیت کا ہمدرد اور خیر خواہ، مصیبتوں میں ساتھ دینے والا، غم گسار انسان، لوگوں کا سہارا بننے والا، اغلق ھذا الباب، وہ آسمان کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس سے نہ رزق آتا ہے نہ رحمتیں آتی ہیں، اور نہ ہی اس کے نیک اعمال پھر اوپر جاتے ہیں۔ اس عمل کی جدائی میں آسمان روتے ہیں۔ وَمُصَلَّاهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور گھر کا وہ کمرہ جہاں پہ بیٹھ کے وہ زمین پہ سجدے کیا کرتا تھا، اس کی وہ دکان جس پہ بیٹھ کے وہ صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے جہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیا کرتا تھا، اب جب عبادت کا سلسلہ کٹتا ہے تو زمین کا وہ ٹکڑا روتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجھ پر عبادت ہوتی تھی، میں اس عبادت سے محروم ہو گئی ہوں۔ اور کئی لوگ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، ان پہ نہ آسمان روتے ہیں نہ زمین روتی ہے۔ ان کے مرنے سے اللہ کی مخلوقات کو خوشی ہوتی ہے، دکھ نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کہتے ہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیع الغرقد قبرستان جو مدینہ المنورہ میں ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کو جھکایا ہوا تھا۔ موت ایک سبق ہے، یہ موت ایک درس ہے، یہ دل جھنجھوڑتی ہے، یہ ضمیر بیدار کرتی ہے، یہ انسان کے لیے ایمان کا رستہ ہموار کرتی ہے۔ اور جس انسان کو موت سے سبق نہ ملے اس انسان سے پتھر زیادہ نرم ہیں۔ وہ جو دل ہے وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر کا ٹکڑا ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جس پتھر میں موت بھی شگاف نہ ڈال سکی وہ کیسا پتھر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکائے، ہاتھ میں چھڑی، زمین کرید رہے، اور صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، صحابہ ما من احد ما من نفس منفوسۃ، کوئی بھی جان جسے زندگی ملتی ہے، الا کتب مکانہ من الجنت والنار، جنت اور جہنم دونوں جگہوں پر اس کے لیے ٹھکانہ لکھ دیا جاتا۔ جنت میں بھی اس کے لیے جگہ ہوتی ہے اور جہنم میں بھی اس کے لیے جگہ ہوتی ہے۔ پھر جو اپنی زندگی کو سنبھال لیتا ہے، اللہ کا ڈر لے کے زندگی گزارتا ہے، عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے، اپنے شب و روز اللہ کی اطاعت اور بندگی میں صرف کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا گھر آسان ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم والے گھر میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کی، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، جس نے دیا مال اللہ کے رستے میں دیا،
جس نے علم اللہ کے راستے میں دیا، جس نے محبتیں دی، جس نے چاہتے بانٹی، واتقا اور اللہ سے ڈر گیا، اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، زبان سے بولنے لگا تو اللہ کا ڈر آ گیا، برا کلمہ زبان سے ادا نہ کیا، آنکھ سے دیکھنے لگا، اللہ کے ڈر کو محسوس کیا، آنکھ سے برا نہ دیکھا، کان سے سننے لگا، اللہ کا ڈر یاد آ گیا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے دربار میں اعمال کی پیشی ہے، ڈر گیا، برا دیکھنا چھوڑ دیا، برا سننا چھوڑ دیا، برا بولنا چھوڑ دیا، برا کرنا چھوڑ دیا، وصدق بالحسنى، لا الہ الا اللہ کی تصدیق کر دی، توحید کو مان لیا، عبادت والی زندگی کو اپنا لیا، ہم اسے آسانی کے راستے کی طرف آسانی اس کے لیے مزید پیدا کر دیتے ہیں، اور جو جھٹلا دیتا ہے، جو بخیلی کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں دیتا، خیر کو روکتا ہے، محبتوں کو روکتا ہے، الفتیں اور چاہتوں کو روکتا ہے، نفرتیں بانٹتا ہے، برے کلمات بولتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے پاس نہیں ہے، آنکھ سے برا دیکھتا ہے، زبان سے برا بولتا ہے، کان سے برا سنتا ہے، ہاتھوں سے برا پکڑتا ہے، دل میں برے خیالات ہیں، کھانا برا کھاتا ہے، ہم اسے مشکلات کی طرف جو ہے وہ دھکیل دیتے ہیں۔ اور بھائیو، جانا تو سبھی نے ہوتا ہے، لیکن انسان اس دنیا سے کچھ ایسا کر کے جائے کہ ہر دل میں غم ہو، ہر زبان پہ کلمہ خیر ہو، ہر آنکھ نم ہو، اور لوگوں کے جذبات اور زبانوں کی گواہیاں اچھی ہوں، تاکہ اس کی وجہ سے انسان کے لیے جو ہے وہ جنت آسان ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو برزہ سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جلیبیب رضی اللہ عنہ شکل کے کمزور ہیں، قد چھوٹا ہے، غریب ہیں، مال نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے۔ ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جلیبیب شادی نہیں کرنی، اللہ کے نبی رشتہ کون دے گا؟ شکل دیکھیں گے رشتہ رد ہو جائے گا، مال کی طرف کوئی نگاہ اٹھائے گا، مال نہیں ہے، لوگ رشتہ رد کر دیں گے، اللہ کے نبی خاندان نہیں ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہیں، ایک انصاری صحابی داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں، انصاری تیری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی کون؟ فرمایا جلیبیب۔ کہا اللہ کے نبی بیوی سے مشورہ کر لوں، گھر گئے، اللہ کی بندی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا ہے، کس کا ہے؟ جلیبیب کا ہے۔ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے فلاں بھی رشتہ آیا تھا، فلاں بھی رشتہ آیا تھا، فلاں بھی رشتہ آیا تھا، بڑے بڑے رشتے ہم نے ٹھکرا دیے، یہ تو شکل کا کمزور، مالی تنگ دستی کا شکار، گھر نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، سہارا نہیں ہے، مشکل ہے بچی دینا۔ بیٹی ساتھ اس نے یہ بات سنی، اپنی ماں اور باپ کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، کس کا رشتہ آیا ہے اس کو نہ دیکھو، کس نے رشتہ بھیجا ہے اس کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اس انسان کو پسند کیا ہے، فرضیت ما راضی بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس رشتے پہ راضی ہوں جس رشتے پہ اللہ کے نبی راضی ہیں، تم میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو۔ شادی ہوئی، ابھی تھوڑا وقت گزرا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جلیبیب رضی اللہ عنہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، گمسان کی جنگ ہے، دونوں طرف سے لاشیں گرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد کہتے ہیں، هل تفقدون احدا، صحابہ تم کسی کو گم پاتے ہو؟ دیکھو تمہیں کوئی نظر نہ آ رہا ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، سارے
جو ہیں وہ لاشیں اکٹھی کر لی ہیں، کوئی ایسا نہیں رہا جس کی لاش نہ ملی ہو۔ فرمایا افقد جلیبیبا، صحابہ میں جلیبیب کو نہیں پا رہا، ذرا ڈھونڈنا، لاشوں میں دیکھنا، کسی جگہ پہ تلوار سے کٹا ہوا تمہیں جلیبیب مل جائے، تم جلیبیب کو اٹھا کے لے کے آؤ۔ صحابہ گئے، ڈھونڈا، دیکھا 7 کافروں کو قتل کر کے جامِ شہادت نوش کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابہ کٹی ہوئی لاش کو لے کر میدان جنگ میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے بازو پھیلائے، جلیبیب کی لاش کو اپنے دونوں بازوؤں پہ اٹھایا۔ ما کان لہ سریر الا صاعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی لاش رکھنے کے لیے چارپائی کوئی نہیں تھی، نبی کے بازو جو تھے وہ جلیبیب کی لاش کے لیے چارپائی تھے۔ اور مسلم کی روایت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے بارے میں، اس کمزور شکل والے کے بارے میں فرمایا جلیبیب منی وانا منہ، لوگوں سن لو میں محمد جلیبیب سے ہوں اور جلیبیب مجھ سے ہے۔ ایسی موت ہو بھائیو، نبی کے ہاتھ ہوں اور نبی کے آنسو ہوں، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس صحابی کو قبر کے اندر اتارا، دروازے بند ہوتے ہیں۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہے، یہ مولوی ہے، یہ مولوی کا بچہ ہے، اس کا مستقبل نہیں ہے۔ ہماری زبانوں پہ کلمات ہوتے ہیں، ہم نہیں سوچتے اس سے کتنے دل کٹتے ہیں، اس سے کتنے زخم ملتے ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نگاہ میں یہ بھائیو دنیا کا کوئی مقام نہیں ہے، یہاں نیکی کی قیمت ہے، یہاں تقوی کا مول ہے، یہاں کردار کو پرکھا جاتا ہے، یہاں پر انسان کی عبادت کا وزن ہے اور کسی چیز کا وزن نہیں ہے۔ آئیے بھائیو، میں اور آپ بھی اس دن کی تیاری کر لیں جس دن میرے اور آپ کے بارے میں اعلان ہوگا کہ فلاں آج اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھر سوچئے، میں بھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کروں، آپ بھی سوچ لیجئے کہ لوگ میرے اور آپ کے بارے میں کیا گواہی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب اس دنیا سے جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جان دیکھ لے، سوچ لے، سمجھ لے، فکر کر لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، کیونکہ یقیناً جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جاننے والے۔ ایک تابعی ہیں عبید بن عمیر رحمہ اللہ، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، مکہ المکرمہ کے قاضی ہیں، بڑے نیک زاہد عبادت کرنے والے، اور مکہ میں ایک عورت رہتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، اسے اپنی خوبصورتی پہ ناز ہے۔ ایک دن آئینے کے سامنے کھڑی ہے، اپنی خوبصورتی کو دیکھ کے اپنے خامد کو کہتی ہے کیا دنیا میں کوئی ایسا ایمان اور تقوی والا انسان ہوگا جو اس حسن کو ٹھکرا دے؟ اس نے کہا ہاں، ہمارے جو قاضی عبید بن عمیر رحمہ اللہ وہ ہیں۔ اس نے کہا میں آزما لوں، آزما لو۔ گئی، کہا اللہ کے بندے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ سوال پوچھا، سوال پوچھتے ہی اپنے چہرے کو ننگا کر دیا۔ اس ایمان والے نے کہا استوری، اللہ کی بندی، یہ دکھانے کی چیز نہیں ہے، یہ متاع بازار نہیں ہے، یہ فلموں کی سکرین پہ
یہ تھر تھرانے والا جسم نہیں ہے، یہ مسلمان عورت کی عزت ہے، یہ اسکول اور کالج کی تعلیم کے لیے چوکوں چراہوں میں نیلام ہونے والی عصمت نہیں ہے۔ اللہ کی بندی اپنے چہرے کو ڈھانپ لے اور اللہ سے ڈر جا۔ اس نے پھر آگے سے بات بڑھانے کی کوشش کی، اپنے آپ کو پیش کیا، کہا اللہ کی بندی ایک سوال ہے، سوال کا جواب دے دو، پھر جو تیری منشا ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اللہ کی بندی جب زندگی کا سلسلہ ٹوٹ جائے، تیری قبر کھودی جائے، تیری لاش کو کفن پہنا کے تجھے مٹی کے اندر اتار کے زمین کو تیرے اوپر بند کر دیا جائے، کیا تو پسند کرے گی کہ تیرا یہ برا عمل جب قبر میں تجھ سے حساب لیا جائے، تجھ سے تیرے اس عمل کے بارے میں پوچھا جائے؟ قالت لا، کہا نہیں۔ اللہ کی بندی جب قبر سے لوگ اٹھیں، محشر کا میدان لگا ہو، ساری انسانیت موجود ہو، تو اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے پوچھے میری بندی یہ کیا کیا، کیا تو پسند کرے گی تجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے؟ قالت لا، کہا نہیں۔ اللہ کی بندی جب اعمال نامے تھمائے جائیں تو پسند کرے گی کہ تیرے نامہ اعمال میں تیرا یہ کام لکھا ہو؟ قالت لا، کہا نہیں۔ اللہ کی بندی جب پل صراط پر پاؤں جمے ہو اور انسانیت تھر تھرا رہی ہو، کیا تم چاہتی ہے تیرے سر پہ اس گناہ کا بوجھ ہو؟ قالت لا، کہا نہیں۔ اللہ کی بندی جب اعمال ترازو میں رکھے جائیں تو پسند کرے گی تیرے اعمال میں یہ بھی ہو؟ قالت لا، کہا نہیں۔ کہا جب اتنی جگہ پہ تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی تو پھر آج اس دنیا میں بھی اس چیز کو پسند نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے ہر عمل کا آنکھ بند ہونے کے بعد حساب دینا ہے، اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک لیا، آنکھ کے گناہوں سے اپنے آپ کو روکا، کان کے گناہوں سے الغرض ہر گناہ سے اپنے آپ کو روک لیا، یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو اللہ کو بھول گیا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کو بھول گیا، جو قبر کو بھول گیا، جو محشر کو بھول گیا، جو پل صراط کو بھول گیا، جو اعمال نامے کو بھول گیا، جو ترازو کو بھول گیا، وہ برباد ہو گیا۔ آئیے بھائیو، اب وقت ہے اور ابھی وقت ہے، پھر کبھی وقت نہیں ہے۔ زندگی بدل لیں، سنوار لیں، پیچھے والا کھاتا صاف کروا کے نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ایمان اور تقوی نیکی والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ہماری جماعت کے فیصل آباد کے ایک بہت بڑے عالم دین جو ہماری جماعت کے مفتی تھے، فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ عفیف رحمہ اللہ، اور آپ کی اس مسجد کے نمازی ہمارے پیارے بھائی عبدالغفور، یہ فوت ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے کئی بھائیوں نے بیماروں کے لیے دعا کا کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوت شدگان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ ان پہ اپنی رحمت نازل فرما دے، یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، یا اللہ جو بشری تقاضے سے غلطیاں اور گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ تو ارحم الراحمین ہے، رحمت والا معاملہ فرما دے، یا اللہ جو بھی عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ جو حیات ہے انہیں نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ہمارے ایک بڑے ہی پیارے بھائی کی والدہ، ایک ہی بیوی اور دیگر، یا اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔
یا اللہ جو مالی تنگ دستی کا شکار ہے اسے حلال کی وسیع روزی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے سہارا ہے یا اللہ تو اس کا حامی و ناصر بن جا۔ یا اللہ مسلمان جہاں پر بھی مظلوم ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین۔ یا اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ سجدوں میں لذت نصیب فرما دے۔ یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی بندگی والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ کر لی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادت اور برکت عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔